محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہینوں کا سردار، اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس کا چاند دیکھنا واجبی کفایہ ہے۔ یہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ کون سا؟ یہ مہینہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ ادر دنوں میں اگر ہم ایک حرف تلاوت کرتے ہیں اس میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو 70 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی برکت کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سید سحور رمضان وہ سید الایام یوم الجمعہ، یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات، اس مہینے کی خصوصیات میں سے یہ ہے، اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے ہدایت کے لیے، اس کی امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اور قرآن امت محمدیہ کو یہ بہت ہی بڑی ایک نایاب تحفہ ہے، جسے ہم اور آپ پا کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں اور روزے کی پابندی کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں نازل ہوئی۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں نازل ہوئی۔ تورات شریف رمضان المبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی۔ انجیل شریف رمضان المبارک کی 14ویں رات میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان کہنے کی وجہ ہے، رمضان رمز سے بنا ہے، رمضان رمز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ قدیم عربوں میں جب مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم ہوتا، یعنی جس طرح کا موسم ہوتا، اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیتے۔ اتفاق سے
اس وقت رمضان سخت گرمی میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت علامہ سراج الدین عمر بن علی معروف بن ملکن شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان رمض سے ماخوذ ہے، اور رمض موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا، یہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرجا بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو محبوب کے لیے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گنہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اسی لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور گناہوں کو مٹانے کا یہ مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مسلمانوں کو یہ مہینہ نہایت ہی احترام کا مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور روزے کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ پھر جو 1 سال زندہ رہے گا اور اس کو نصیب ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم بیمار چل رہے ہیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے بیماری کا نام دے کر کے لوگ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ اس مہینے کو پا کر کے زیادہ سے زیادہ رب کے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ پھر 1 سال کے بعد ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔